کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت. طبیعت ٹھیک ٹھاک. تو کیسا لگا آپ کو یہاں آ کے؟ بہت مزہ آیا. دیکھی بہت مزہ آیا. میں نے ابھی وہ تصویریں ساری پرانی دیکھی ہیں اور کافی اپنے کلیکشن کی ہوئی ہے. کلیکشن ہے اور کم لوگ کرتے ہیں اور اتنے لوگ کرتے ہیں. تو میں نے تو نہیں دیکھی اتنی زیادہ کلیکشن کسی کے پاس. بہت اچھا لگا مجھے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اچھا یہ بتائیں کچھ اپنے تایا کے بارے میں جنہوں نے فلموں میں کام کیا, کچھ اپنے جو مسعود الرحمان صاحب جی ہاں, میرے والد, ان کے بارے میں کچھ بتائیے. بس میرے تایا اور ابا میرے وہی ہوتے تھے بامبے میں. پارٹیشن سے پہلے, پارٹیشن کے بعد بھی ادھر ہی رہے. انکل تو بڑے بہت بڑے. میرے فادر جو تھے کہ میرے تایا سے چھوٹے تھے, چھوٹے بھائی تھے ان کے, لیکن رہتے ادھر ہی تھے. لیکن پھر جب پارٹیشن ہوا اس کے بعد پھر ابا کچھ سال وہاں رہ کے تو پھر لاہور آ گئے, کیونکہ فیملی ساری لاہور میں تھی. تو پھر تایا نہیں آیا کیونکہ ان کا کام چلتا تھا وہاں, ان کی فلمیں ایک چل رہی تھیں. پھر گرو دت سے ان کی بڑی دوستی تھی, زیادہ تر گرو دت کی فلموں میں ہی نظر آتے تھے. اور صرف یہ کہ ذرا وہ آرام طلب زیادہ تھا. میں تو جانتا تھا ان کو میں جایا کرتا تھا انڈیا جب میں فلموں میں آیا, تو وہ زیادہ کام کرنے کا ان سے شوق ہے. اسی طرح مجھے بھی نہیں ہے. یہ وجہ کہ کم ہی آتا ہے. ہاں, کمی فلمیں. اچھا فیصل یہ بتاؤ کہ تمہیں اس طرح آنے کا شوق کس طرح ہوا؟ بالکل بتاؤ کہ جب تم فلموں میں بھی نہیں آئے تھے تمہاری کیا سوچ تھی کہ جو تم اس طرف تمہیں پتہ لگا؟ نہیں, میرا تو کوئی قدم رکھنے کا وہ تھا ہی نہیں, سوچ ہی نہیں تھی. بس میں کسی ڈائریکٹر نے پسند کر لی, نظم اسلام نے, تو بغیر سوچی سمجھی آ گیا. کوئی اتنا مجھے کوئی پلان کر کے نہیں آیا. بہت ینگ ایج میں آئے تو اس وقت کیسا لگا کیمرہ اور شبنم؟ نہیں, اس وقت بہت آسان لگا, مشکل نہیں لگا, کیونکہ آپ چھوٹی عمر میں کوئی چیز بھی آپ کو سکھا دی جائے تو آپ فوراً سیکھ لیتے ہیں. چھوٹی عمر میں فائدہ یہ ہوتا ہے, اگر آپ کی بڑی عمر ہو جائے پھر آپ پک جاتے ہیں اپنی عادتوں میں. تو اس لیے چھوٹی عمر میں ہی میں ایسے آ گیا, تو ہر چیز مجھے جلدی میں نے سیکھ لی. تو آپ نے یہ جو فلم سائن کی کچھ یاد ہے معاوضہ کیا لیا تھا؟ معاوضہ تو مجھے نہیں یاد, 1500 روپئے شاید 5. اچھا, مجھے اتنا یاد ہے کہ ان زمانے میں شوٹنگ مجھے اشرف گلشن اقبال میں اشرف اسکوائر تھا. اچھا, نئے فلیٹس بنے تھے, اس کی شوٹنگ کی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی. وہ بہت جاتے تھے وہاں پہ. جی کراچی میں شوٹنگ ہوئی تھی. ہاں وہ تو نہیں, معمار لگژری ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ ادھر زیادہ تر اس کا ادھر شوٹ میں نے ادھر کیا. تو دوسری فلم کون سی کی آپ کی؟ دوسری اس کے بعد میں نے کی الادین کے بعد پھر میں نے کی یہ زمانہ اور ہے, دوریاں, اس طرح نہیں الادین, دوریاں اور یہ زمانہ اور ہے اکٹھے بن رہی تھی. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو فلموں میں آمد ہوئی, آپ نے کام کیا, تو آپ کس آرٹسٹ سے متعلق میل آرٹسٹ میں فلموں میں؟ جی, جیسے آپ فلموں میں ہیرو کے طور پر آئے تو ایک ہوتا ہے نا آئیڈیل تھا, یا کوئی ذہن میں کوئی آرٹسٹ تھا, یا اس وقت آنے کے بعد آپ کو کوئی اچھا لگا کام؟ سارے ہر لحاظ سے اچھے لگتے تھے مجھے. مطلب ایک تو نہیں, لیکن یہ تھا کہ علی صاحب, محمد علی صاحب کی ڈرامہ بولنے کا انداز مجھے پسند آتا تھا. تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے بھی ایسے بولنا چاہیے. دوسرے ایکٹروں میں شاہد مجھے بہت پسند تھے. حالانکہ سر میرے کبھی ملاقات بھی بہت کم ہوئی ہے. بچپن میں وہ گھر آیا کرتے تھے ڈیڈی کے ساتھ کبھی, بس اسی وقت میں ملاقات, لیکن مجھے پسند بہت تھا. اور اس لیے ایسا تھا کہ ہر ایک سے میں کچھ چیزیں سیکھتا. لیکن مزے کی بات یہ کہ میں نے فلمیں دیکھی نہیں تھی, پاکستانی فلمیں اتنا مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن کام میں کرتا تھا. لیکن اب میں دیکھتا ہوں پرانی پاکستانی فلمیں نا, تو میں نے اندازہ لگایا کہ میرا جو باڈی لینگویج اور میری جو ڈلیوری تھی, حالانکہ میں نے مشکل سے کوئی وحید مراد کی فلم دیکھی ہوگی, لیکن وحید مراد سے بہت ملتی تھی.
یہ میں نے خود نوٹ گانے کیا کی تھا، گانا کرنے کا اسٹائل اور اس کا ہاں ایک ڈانس کا ایک ہاں جیسے ان کا ہوتا ہے رومانٹک، ہر چیز میں وہ چیز وحید ملاقات مراد سے میرا حالانکہ ان کی ہی فلمیں میں نے بہت کم دیکھی ہیں. کبھی ملاقات ہوئی تھی ان سے؟ نہیں، ان سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اور کس آرٹسٹ سے مطلب آپ کو زیادہ اچھا لگا ان سے مل کے، یا ان کی طرف سے کوئی کسی نے رہنمائی کی وہ آپ کی؟ سب نے رہنمائی کی، سب نے جو ملا اس زمانے میں، جو چھوٹی عمر تھی میری، جو ملا جس نے، سب نے اسی طرح ٹریٹ کیا جیسے کہ مجھے نہیں آج تک یاد کہ کسی نے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے مجھے فیل ہوا ہو کہ یار یہ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے نہیں یاد. رک گیا سب مطلب سب آپ کی طرف رک گیا. اچھا یہ بتائیے آپ نے اندازاً کتنی فلموں میں کام کیا؟ مجھے نام سوچ کے میں نے گنی نہیں ویسے، لیکن ہوگی 30-40، 30-35. لیکن مقبولیت میرا تو کافی ہائی ہے. اچھا حیرت کی بات یہ کہ وہ میرے خیال میں کم فلمیں میں جتنی دوسرے ایکٹر کرتے ہیں 100-150 فلمیں اس کی میں نے نہیں کی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مقبولیت ذرا میری فلموں کی نمبر کم ہے میری، لیکن مقبولیت کا گراف ہو جائے تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ نہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کسی کسی کے اسٹار میں. ہاں حالانکہ میں نے تو اتنی نہیں کی فلمیں جتنی سمجھو ندیم صاحب نے کی ہیں. وہ تو ہے، ہاں اور دوسری بات یہ وہ تو بہت زمانے سے لوگ کرتے رہے ہیں، وہ بڑے زمانے سے سینئر ہیں اور پھر بہت، اور ابھی تک کر رہے ہیں. ابھی تک کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ آپ کو بتائیے کہ کس اداکارہ کے ساتھ آپ کو کام کرتے ہوئے اچھا لگا؟ بڑا بابر سے بڑا مزہ آتا تھا کام کرنے کا، کیونکہ وہ ہنساتی تو وہ اس لیے وہ صبح آتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ہنسانے کا جو ہے وہ وہ بن جاتا. پھر اسی طرح ساری رات تک جب تک شوٹ ہم کرتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی بات پہ ہنسی، کوئی نہ کوئی کچھ ہو، تو اس لیے بابر سے بہت مزہ آتا. شبنم آنٹی کے ساتھ بڑا، میں ان کو آنٹی کہتا ہوں کہ مجھے عادت ہے ہمیشہ بچپن سے ان کو. سینئر بھی تھی اور پھر بالکل، اور بڑی تھی تو مجھے اب ذرا محسوس ہوتا ہے کہ میں کافی بڑا ہو گیا، مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن میرے منہ پہ یہ عادت بنی ہوئی ہے میری. تو ان کے ساتھ اس لیے مزہ آتا تھا کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ اب مجھے اب زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی مجھے بتائیں گے کیا کرنا ہے، جیسے کہ یہ کرتا چلا جاؤں. تو کبھی پنجابی فلم کرنے کا اتفاق نہیں ہوا؟ نہیں، اتفاق نہیں ہوا. آفرز بڑی تھی مجھے پنجابی فلموں کی، لیکن اس زمانے میں بڑی بیوقوفی میری بیوقوفی سے بڑی تو میں نے نہیں کی، کیونکہ پنجابی فلم کا ایک الگ مارکیٹ ہے، وہ الگ، اور وہ میں نے بس میں سمجھتا ہوں اس میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ بڑی اچھی فلم اسلم ڈار صاحب بنا رہے تھے، عشق نچاوے گلی گلی، اس میں تو آیا وہ میں اتنا انہوں نے مجھ سے کہا، اور بڑی انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیا، مجھے اچھا ہوتا یہ تھا کہ مجھے پنجابی فلم والے جو اسلم ڈار صاحب مجھے بہت کہہ رہے تھے کرنے کو، اور میں پرسنلی میرا اپنا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مجھے جو ڈائریکٹرز جو اردو فلم کے ڈائریکٹرز ہیں وہ کہتے تھے یار نہ کرنا. تو وہ میں پھر ان کو دیکھتا تھا کیونکہ وہ اردو فلم کے ڈائریکٹرز تھے. میں کہتا اچھا ابھی اردو والے کہہ رہے نہ کرو، میں پنجابی کر لی تو اردو میں میری مارکیٹ نہ خراب ہو جائے. تو یہ مجھے اپنی تو اتنا میری عمر تھی، مجھے خود نہیں سمجھ آتی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. حالانکہ بابرا مجھے بہت کہتی تھی، یاد ہے کہ وہ بہت کہتی تھی کہ یہ نہ کرو تم. بس میں نے سنی، میں نے نا کئی لوگوں کی باتیں، تو اس لیے پنجابی فلمیں نہیں کی میں نے. حالانکہ اب میں سوچتا ہوں کہ کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں تو سارے اردو ایکٹر میں پنجابی فلمیں کی. بس وہ نہیں پتا ہوتا آپ کو اس عمر میں، عمر کم ہو تو اس لیے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے 3 بھائی ہیں. 3 بھائی؟ ہاں، میں 4 ہیں. اچھا ماشاء اللہ. فصیح تو بہت اچھا. ہاں فصیح کا تو کچھ اس کے بارے میں کہ میں تو اس کا بہت بڑا فین ہوں. فصیح تو ایک ایسا آرٹسٹ ہے جو کہ میرا اپنا بھائی ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے وہ کہیں گے اپنا، لیکن وہ ایک مکمل آرٹسٹ ہے. آج کل اس نے بیرون کیا؟ ہاں، وہ کیا کر رہا ہے وہاں سکھا رہا ہے، اس کی کلاسز دیتا ہے ڈانسنگ کی. پاکستان میں حالات ایسے نہیں ہے. نہیں، لیکن ایک بات ہے مجھے بڑا دکھ ہے کہ اتنا اچھا
کام کرنے والا، باصلاحیت اور بے پناہ اس میں اللہ نے اس کو مطلب ایک چیزوں سے نوازا تھا. لیکن افسوس اس بات کا کہ اس وقت یہاں ضرورت ہے، کیونکہ لیڈیز زیادہ ہیں اور جینٹس میں کلاسیکل ڈانسر میں گنتی کے لوگ ہیں. اور لیکن جو کر رہے ہیں نا اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، بھائی میں صاف بات کرتا ہوں. لیکن اس کے لیے حکومت کو یہاں کچھ کرنا چاہیے تھا، وہ یہاں کچھ مطلب کوئی اکیڈمی یا کچھ کرنا چاہیے تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا. استاد تو آپ کی تعلیم BA. اب یہ بتائیے کہ آپ اگر اب یہ دوبارہ آئے، اس سے پہلے گیپ آ گیا تو وہ کیوں آپ اچانک آئے؟ میں اسی طرح کرتا ہوں اپنی زندگی میں، بیچ میں نا میں تنگ آ جاتا ہوں چیزوں سے. سنا کینیڈا میں تھے؟ کینیڈا میں تھا. کیا کینیڈا میں میں پہلے تو پڑھنے گیا تھا، پھر میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور پھر میں بس جابس کرتا تھا. جو بھی جاب مل گئی کر لی، 6 مہینے کی 2 مہینے کی پیسے جوڑے کے 2 مہینے کچھ نہ کیا ایسے ہی. کیونکہ میں وہ چیزیں کرتا رہا کینیڈا میں جو میں اپنے بچپن میں یہاں نہ کر سکا. اپنے بچپن میں تو میں کام کرتا تھا، تو وہ میں نے وہ بچپنا دیکھا نہیں اس طرح سے دوستوں نے میرے جو ہوتا ہے اس طرح سے دیکھا. تو پھر وہ ایک زمانہ آیا کہ میں اتنا اکتا گیا فلموں سے، میں نے کہا میں اور نہیں میں کر سکتا، بہت ہو گیا. میں نے کہا میں جاتا ہوں کچھ سال میں پڑھتا ہوں. پڑھنے گیا، پڑھنے میں دل نہیں لگا، پھر کام کرتا رہا، خوش رہا جتنے سال. یہ بتائیے کہ آپ جب یہاں سے گئے تھے تو کچھ یاد ہے کون سی فلم آخری کر کے گئے؟ یاد نہیں. کتنا عرصہ بیرون ملک رہے؟ میں تو زیادہ نہیں، 4 سال. تو 4 سال میں جب آپ کی واپسی ہوئی تو آپ نے کون سا پلے؟ نہیں، 4 سال تو میں آتا جاتا تھا. ویسے سردیوں میں آ جاتا تھا 2-3 مہینے کے لیے، پھر چلا جاتا تھا. زیادہ تر ادھر رہتا تھا. لیکن یہاں آ کے بعد کون سا آپ نے؟ پھر آ کے میں نے 2 فلمیں کی. کون سی؟ ایک میں کی تھی بیر شان نہیں ملتا تھا، ایک گنز اینڈ روزز، وہ بھی آیا تھا اس وقت وہاں سے امریکہ سے آیا تھا واپس. گنز اینڈ روزز کی پہلی فلم اس میں کی. ہاں اس کی بیچ میں اس کا بھی نا ایک ڈاؤن فال آیا تھا. وہ اس وقت کی بات ہے جب ریما وغیرہ سے جب مطلب کام کرنا بند ہو گیا تھا بیچ میں. تو یہ کھانا تھا. ہاں اس میں آپ کے بھائی کی تصویر ہے. یہ میں نے نہیں دیکھا. یہ میں آپ کو اور بھی دکھاتی ہوں. اچھا. پھر آرام سے بیٹھیں گے. ہاں کیا بات ہے؟ تو وہ شان بھی آیا ہوا تھا اس وقت، امریکہ گیا، امریکہ سے آیا تھا. اس کا ایک پیریڈ ایسا تھا کہ وہ کام کم تھا، اس لیے کہ پنجابی فلمیں بہت چل پڑی تھیں اور سلطان رہی صاحب بڑے اسے ٹپ ٹاپ پہ تھے اسے. تو پھر بنائی ہم نے یہ فلم گنز اینڈ روزز. اور دوسری نام بھول گیا ہوں. اس کا نام تھا گجرات میں بنی تھی، یاد نہیں آ رہا. جی کہاں کی بات ہوئی تھی؟ شان. دوسری فلم آپ کو یاد نہیں؟ تو پہلا ٹی وی پلے کون سا کیا آپ نے؟ رقیب ایک پلے تھا، سنگل پلے وہ کیا تھا میں نے. اس کے بعد سیریل میں نے پہلا کیا تھا شہپر، پاکستان ایئر فورس کے ساتھ. اس کا وہ کیا تھا میں نے. بس اس کے بعد پھر سیریل ملنا شروع ہو گیا. سیریل ٹی وی کتنے ٹی وی پلیز کیا؟ یہ بھی یاد نہیں نا. تو ٹی وی پہ مزہ آیا کم کر کے فلم کے مقابلے میں؟ مختلف ہے، اور ٹی وی اور اسٹائل ہے، فلم اور چیز ہے. آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. فلم کا ماحول اور ہے اور ٹی وی کا اور ہے. فلم میں جو ہے ذرا ہر چیز ذرا بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، ٹی وی میں ہر چیز چھوٹے پیمانے پر ہے. اور آڈینس بھی اور مختلف ہے نا، تو اس لیے آپ کی آسانی بھی ہے کہ تو ٹی وی جو ہے پاورفل میڈیا ایک ہر گھر میں موجود ہے. لوگ سینما پہ نہیں جاتے، لوگ گھر میں بیٹھے کم سے کم ٹی وی دیکھے کچھ نہ کچھ دیکھ ہی لیتے. تبھی میں نے دیکھا، میں نے کہا فلمیں تو جب میں آیا ہوں واپس تو جب میں نے فلمیں کی تو چلی نہیں، وہ چلی فلمیں. تو پھر میں نے دیکھا کہ فلموں میں یہ ہو گیا کہ سلطان راہی صاحب چلے گئے.
جب وہ نہیں رہے تو ایک خلا پیدا ہو گیا پنجابی فلموں میں. ان کو ضرورت تھی ہیرو کی, وہ سلطان راہی ٹائپ ہی ہیرو کی ضرورت تھی, کیونکہ اسی طرح کا ماحول. سلطان راہی سے پہلے اکمل صاحب تھے, اکمل صاحب سے پہلے سدھیر تھے, سدھیر سے پہلے, مطلب اس طرح سے اسٹائل میں. ہاں تو وہی اسٹائل چلنا تھا, تو شان نے وہ جگہ ان کی کور کی. تو میں کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میرا وہ اسٹائل نہیں تھا, لیکن وہ ہر زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے. سلطان راہی بھی جو ہے انہوں نے ذرا سا اپنا اسٹائل مختلف کیا, لیکن تھا وہ اسی طرح کی بات جو یوسف خان جس طرح کی ڈائلاگ بولتے تھے یا اکمل صاحب بولتے تھے, اس طرح اسٹائل وہی تھا پنجابی فلموں کا نا. تو اس طرح یہ ہے کہ وہ سلطان راہی جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ ہو گئے, اور ان کا اسٹائل ذرا سا ان کا اور زیادہ وہ تھا. شان کی اپنا اس کا اسٹائل تھا پنجابی فلموں کا, اور وہ بڑا وہ سلطان راہی جیسا نہیں تھا, لیکن وہ ذرا زیادہ. اب فرق یہ تھا کہ سلطان راہی جو تھے وہ اتنے حسین ہی تھے, شان حسین بھی تھا ساتھ, تو یہ چیزیں اس کے فیور میں بھی جاتی تھیں. تو وہ اچھا رہا شان کا. تو پھر اس نے پھر شان نے پنجابی فلمیں کی, کیونکہ جگہ تھی پنجابی فلمیں بنتی تھیں, اردو فلمیں بننا ختم ہو گئی. تو پھر پنجابی فلم جو ہے, اور پنجابی فلم ہوتی تھی رومانٹک, یہ ایکشن فلم, رومانٹک فلمیں اردو ہوتی تھی. وہ پھر نور صاحب نے جب بعد میں چوڑیاں ہٹ ہوئی تو پھر تھوڑا پنجابی ایسی رومانٹک فلمیں کچھ بننی شروع ہوئی, لیکن پنجابی ہمیشہ سے ایکشن فلمیں رہی ہیں, کبھی رومانٹک بہت کم. رانجھا ہو گئی, وہ تو کہانیوں پہ بن گئی, بہت کم بنتی. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں تو جیسے محمد علی صاحب ڈائلاگ میں جواب نہیں, رومانٹک میں وہی گورا صاحب, ہر چیز ہر ہمارے جو آرٹسٹ تھے ہیرو ان کے سب کے انداز الگ الگ تھے. اور ڈانسنگ میں اسماعیل شاہ اور آپ, تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈانسنگ ہیرو کا بھی خطاب انہیں کو ملا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کچھ سیکھا تھا یا ایسی بات جو وقت ہو گیا ہو گیا؟ بہت سیکھنے کا تو کوئی تھا ہی نہیں, کہاں سے سیکھتے, لیکن وہ جو ڈانس ماسٹر ہوتے تھے ہمارے, ماسٹر صدیق ہوتے تھے, وہ بڑا اچھا ان کا وہ تھا. یہ پپو سمراٹ وغیرہ کی وہ چچا تھے, تو وہ بہت اچھا سمجھاتے تھے. انہوں نے یہ ساری فلمیں کی تھیں, انجمن اور ہمراہ جان ادا, اور وہ ساری ان کی فلمیں, جادو کے گانے دیکھے ہیں بالکل, بہت پہنچے. اور ان کے جو تایا وہ سوری ہاں تایا وہ عاشق حسین سمراٹ, وہ یہاں کے زمانے کے لوگ خلاف دیتے تھے. وہ عاشق حسین صاحب, پھر اس کے بعد یہ صدیق صاحب, صدیق کی اولاد پپو کے والد اکبر, پھر یہ پپو خان کے بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو ذاتی طور پہ اپنی فلم کون سی مجھے وہ فلمیں پسند ہیں جن فلموں میں میں نے بیہائنڈ دا کیمرا زیادہ انجوائے کیا ہو. مجھے وہ فلم دیکھ کے وہ تو ہے, پھر بھی ہوتا ہے نا کہ ابھی اتنی تصویریں آپ نے دیکھی, تصویریں بھی آپ کو پسند آئی, اس طرح آپ کی فلم کون سی جیسے کبھی آپ کو دل چاہے کہ جی میں لگا کے دیکھی؟ مجھے تو وہ پہلی فلم بڑی پسند ہے, نہیں ابھی نہیں پسند ہے, اور وہ بہت اچھی ہے فلم, وہ بہت اچھی فلم ہے, بڑی ویل میڈ فلم ہے, بڑی ویل فنشڈ فلم ہے. باہر کی دنیا میں بھی وہی فلم بھیجی جاتی تھی. چائنا میں چلی تھی ٹی وی کے اوپر فلم, اور وہاں سے ڈیلیگیشن بھی چائنیز گورنمنٹ نے بھیجا تھا, اور کہ وہاں بڑی چلی ہے, تو نہیں ابھی نہیں پہلی فلم. اچھا ایک اگر آپ مائنڈ نہیں کرتے سوال کروں میں, کیا آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں, وہ میں نے, اب آپ کو کیا پتا شاید کی ہو. یہ تو آپ سب سے پوچھے نا, جنہوں نے نہیں کی. سلمان خان نے نہیں کی بھائی, کتنے ہمارے نہیں یہاں ہمارے کتنے ایکٹر ہیں جنہوں نے نہیں کی. ٹی وی کے کتنے ایکٹر ہیں, عمر کے ایکٹر ہیں. آپ کے فینس تو جاننا چاہیں گے. نہیں وہ اب میں بتا نہیں سکتا, وہ ہوگی تھی شادی اور پھر نہیں چلی, اور اس طرح بھی ہوا ہے. اچھا مطلب وہ ایسی چیز ہے کہ اب کیا اس کے بارے میں بحث کریں گے.
کوئی اتنا وہ کوئی بڑی وہ نہیں ہوئی بات، مطلب بس وہ فصیلے بھی نہیں کی نا میرے خیال میں شاید، وہ بھی نہیں تو چھوٹا ہے. اچھا وہ بھائی میں آپ سے چھوٹا ہے وہ؟ ہاں. اچھا میں بڑا سمجھ رہا ہوں. میں بڑا سمجھ رہا تھا. نہیں تو آپ کا جو نمبر ہے وہ کون سا؟ تیسرا نمبر میرے سے چھوٹا، میرے سے 2 بڑے. پچی سب سے چھوٹا. ایک ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں آپ سے پتہ وہ یہی ہے کہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے بھائی ہیں کیونکہ فیس تو لگتا ہے. ہاں یہ ہے نا؟ ہاں یہ میرے سے بڑا ہے اصل. تو یہ بھی کسی اس میں وہی ہماری فلم تھی نا یہ دھنک، ہم نے پروڈیوس کی تھی. اچھا تو اس میں ایک رول تھا چھوٹا سا، میں نے اس کو کر لیا. اس میں بھی لکس آ رہی ہے نا، جیسے شبی سی آتی ہے. ہاں بالکل. اس میں لکھا بھی ہے ایک فلم ہے یہ نہیں دھنک. دھنک بنائی تھی ہماری اپنی پروڈکشن. اچھا دھنک کا بھی ہے میرے پاس. تو اس کا تو ہوگا کچھ آپ کے پاس؟ وہ کرنا میرے پاس، اس کو کر کے بھیجنا. ہاں میں آپ کے وال پہ ڈال دوں گا نا. کینیڈا میں ہوتا ہے. اچھا فیصل یہ بتاؤ کہ زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے؟ ناقابل فراموش واقعہ تو فراموش واقعہ تو کوئی سچ نہیں ہے. نہیں مطلب کبھی شوٹنگ کے دوران یا کوئی ایسا واقعہ یا ایسی کوئی بات جو آپ کو کبھی یاد آتی ہو تو بڑا مطلب خوشی بھی ہوتی ہو یا کوئی رنج ہوتا ہو؟ یہ ہوتا ہے نا انسان زندگی میں اتنے زندگی میں گزرتے ہیں. جیسے بابا سے پوچھو تو کہتی مجھے ہاتھی لے کے بھاگ گیا تھا، وہ کہتی میں وہ نہیں بھلا سکتی. وہ جو آپ لوگ بھی تھے جس کو لگو شوٹنگ کے دوران وہ سنایا تھا میں نے واقعہ. تو اس طرح کا کوئی، لیکن مجھے اس کچھ یاد نہیں آیا ایسا خاص کوئی انٹرسٹنگ نہیں آیا. کوئی پاکستانی فلم آپ کو کون سی پسند ہے کبھی دیکھتے ہیں؟ میری فیوریٹ فلم ہے میرے ابا کی، جو میرے ابا نے کیمرہ مین تھا اس کے، وہ ہے ہی رانجھا. وہ میری فیوریٹ فلم کیونکہ ایز اے اچھا آپ کے والد سے کبھی یہ کوئی فلم کے بارے میں کبھی کوئی بات ہوتی تھی؟ میرے والد بہت کم گو انسان تھے. اچھا. وہ بہت مشکل سے ان سے آپ کی بات نکلوا سکتے. اچھا. تو کئی دن گزر جاتے کوئی بات نہیں کرتے. تو ان کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا ہوا تصویروں فلموں کا؟ یہ کچھ نہیں؟ نہیں کچھ بس اپنی فیملی کی تصویریں ہیں، کام کی بھی ہیں. فلم کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا اس کی کچھ تصویریں یا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ویسے تصویریں ہیں جس طرح میری تصویریں اور جیسے ان کی فلم آپ ذکر کر رہے ہیں ہیر رانجھا کی، تو اس کی کوئی تصویریں کوئی بک؟ ہاں نہیں کچھ نہیں. ان کے پاس ہوگا، اعجاز درانی کے پاس ہوگا. نہیں ان کے پاس بھی ایک صاحب گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کچھ خاص نہیں، لیکن میں آپ کو ہے نا سی ڈی پہ دوں گا ان کی تصویریں ہیر رانجھا کی. اچھا ہاں اس کا ضرور. بک بھی میں اس میں دوں گا، پوسٹر بھی ہے میرے پاس اوریجنل، تو وہ بھی ہاں اس میں. تو آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل میں بس یہ پلیس وغیرہ کرتا ہوں، ڈرامے وغیرہ کرتا ہوں، اور وہ بھی زیادہ نہیں، کم زیادہ نہیں. میں مجھے پسند کیونکہ عادت نہیں ہے زیادہ کام کرنے کا، اور ذرا آرام کرنا، محنت زیادہ نہیں کر سکتا. اچھا فیصل یہ بتاؤ، ایک زمانے میں آپ نے کام کیا وہ ایک بہت دور تھا اور ایک آج کا دور ہے، تو آپ ان دونوں کا کس طرح موازنہ کریں گے کل اور آج کا؟ مجھے کوئی اس میں آج کا دور بھی بڑا اچھا ہے، اس میں اور چیزیں ہیں جو کہ بڑی اچھی ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی، اور ٹیکنیکلی لوگ بڑا اچھا ہو گیا، لوگوں کو کام بڑا آ گیا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ آرٹ کی طرف دھیان اب کم ہے اور پروڈکٹ بیچنے کی طرف زیادہ ہے دھیان، تو اس لیے وہ آنا ہی تھا یہ ٹائم تو. لیکن آپ یہ کہ وقت کے ساتھ بدلنا بھی اپنے آپ کو پڑتا ہے انسان کو، ہم بھی بدلتے ہیں اپنے آپ کو وقت کے ساتھ. اس وقت یہ تھا کہ کام جو ہے وہ بکتا تھا کہ یہ اچھی ایکٹنگ کی ہے، اچھا گانا کیا ہے، اچھا، تو اس کے اوپر آپ کی مارکیٹ بنتی تھی. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. اب یہ کہ آن دا ہول پروڈکٹ آپ کا جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے. کوالٹی آف آرٹ کم ہو گئی ہے، کوالٹی آف پرفارمنگ آرٹ وہ کوالٹی کم ہو گئی ہے، لیکن پروڈکٹ آن دا ہول اچھا ہو گیا. ڈراموں کا جو ہے وہ دیکھنے میں بچے، پیکیج اچھی ہو گئی ہے اس کی، لیکن ایکٹنگ کی کوالٹی جو ہے وہ
ریگریس کر گئی ہے، جو ایک نیچرل سی چیز ہے آئی گیس، کیونکہ اب وہ مارکیٹ اکانومی ہو گئی ہے نا، کسی مارکیٹ میں پروڈکٹ بکتا ہے. پہلے پروڈکٹ ہوتا تھا اچھی اداکاری، تو اب پروڈکٹ اچھی اداکاری نہیں، اب وہ جو پیکیج ہے وہ بکتا ہے. تو اس لیے کوئی نہیں، اچھی بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ابھی بتائیے کہ جو انڈین فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں تو اس بارے میں کچھ کہیں گے کہ یہ مطلب صحیح ہے نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہماری انڈسٹری زبان پر بھی ہے اور کہ اس کے آنے سے بھی بڑا فرق پڑا ہے نا، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بری بات ہے، فلمیں آنی چاہیے انڈیا کی، لیکن اس کا طریقہ ہونا چاہیے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ نے لے کر آنی ہے انڈین فلمیں، تو انڈین فلموں کو ڈائریکٹ امپورٹ کریں، انڈائریکٹ انٹرنیشنل فلم بنا کے امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ڈائریکٹ امپورٹ کریں گے، دیکھیں اس سے فائدہ کیا کیا ہوگا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ انڈین پروڈیوسر کو ڈائریکٹلی ٹیکس کر سکیں گے. جب آپ انڈین پروڈیوسر کو ڈائریکٹلی ٹیکس کریں گے تو آپ کی ایک تو آپ ان سے پیسے ڈائریکٹلی لے سکیں گے، اور انڈین پروڈیوسر ایک امیر پروڈیوسر ہے، آپ ان سے کیوں نہیں آپ پیسے اس طرح بنانا چاہتے ہیں. آپ گورنمنٹ کو چاہیے، اب تو یہ نا انڈائریکٹلی آتا ہے یہ پچھلے دروازے سے کہ جی انٹرنیشنل فلم اور دبئی سے آ رہی ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ کریں انڈیا کے ساتھ. اب تو وہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ آپ کا لنک ان سے بن جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اور فائدے کیا ہیں؟ اس کے اور فائدے یہ کہ آپ کی ایک پرسنل ریلیشن شپ بن جاتی ہے ان کی انڈسٹری کے ساتھ، جو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو اجازت دے دیں یا شوٹنگ کرنے کی، یا آپ چلے جائیں وہاں شوٹنگ کرنے. میں یہ کہتا ہوں کہ کو پروڈکشن اور ملکوں کے ساتھ بھی تو کرتے رہے نا، بنگلہ دیش کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، نیپال کے ساتھ. تو انڈیا ہی ایک فلم کنٹری ہے. آپ کے جب تعلقات بنیں گے تو آپ ان کے ساتھ کو پروڈکشن بھی کر سکیں گے نا. ابھی تو وہ کہتے ہیں ہم آپ سے کیا کو پروڈکشن کریں، ہم آپ کے ساتھ پیسے کا لین دین ہی نہیں ہے ہمارا آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی، جیسا دنیا میں ہوتا ہے. تو اس کی کوئی برائی نہیں ہے، آپ انگریزی فلم بھی تو لگاتے ہیں، یہاں دوسرے ملکوں میں فلمیں بھی اگر چلائیں تو کوئی اس میں مذاکرہ نہیں ہے، لوگ چلا سکتے ہیں. تو انڈین کی کیوں نہیں چل سکتے؟ اس سے مارکیٹ اکانومی، دنیا چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، آپ اور دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. دنیا میں صرف واحد ایک دو ملک ہیں جن کی اتنی دشمنی آپس میں، اتنی دیواریں، اور ساری دنیا نے اپنی دیواریں گرا دی ہوئی ہیں. بزنس کر رہے ہیں لوگ اکٹھے. بھئی آپ نہ ان کو گھسنے دیں اندر، نہ وہ اس طرح سے اپنی اتنی زیادہ نہ کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت بزنس تو ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے. میرا نہیں خیال اس کی کوئی بری بات ہے، لیکن اس کو لیگلائز، ایک ڈائریکٹ تعلقات کی بنا پر لیگلائز کرے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو پرانے وقت میں جو آپ نے کام کیا تو اس زمانے کے آرٹسٹ میں سے کسی سے میل ملاپ ہے؟ کوئی دوستی جیسے پرانے دوست ہیں آپ کے، ایاز نائک ہے، یہ فلم اور بھی ہیں، وہ آپ کی پہلی فلم کی جو ہے آگے سے میری کسی سے ملاقات نہیں رہتی، کیونکہ فلمیں بنتی نہیں تو نظر آ جاتی ہیں. تو لاہور میں کہیں پہ نظر آ گئے، کیونکہ ہمارا سوشل سرکل بھی میرا وہ والا نہیں کبھی رہا، فلم انڈسٹری والا. تو اس لیے میرے ایسے تعلقات نہیں تھے کسی سے. تو اس لیے میری کئی سال ہو جاتے ہیں کوئی مجھے نہیں لاہور میں. ہاں، تو کیونکہ میری الگ سوشل لائف ہے، وہ لوگ ذرا الگ اپنے مصروفیات. ہر انسان کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے نا سوچ. ابھی سے نیتا میڈم سے ہو رہی تھی میری ملاقات، ان سے اپنے پلے کر رہا ہوں، تو میری دادی وہی کر رہی ہے، وہ کوئی اور کر رہا ہے؟ نہیں، وہ خود ایکٹنگ کر رہی ہیں اس میں. اچھا. ہاں، اور دادی بنی ہوئی ہے وہ. کب سے شوٹنگ ہے اس کی؟ ہو گئی ختم، بس 4 دن رہ گئے اس کے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ کا مطلب واپس؟ ہاں، میں پھر واپس وہاں سے بھی کوئی ورک ہے آپ کا؟ لاہور میں نہیں، کوئی نہیں. پھر آرام کریں. کام تو سارا کراچی میں آ گیا، لاہور میں کوئی کام نہیں ہوتا. اب یہ مجھے بتائیں فیصل کہ اتنے آپ نے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا، آپ کو کس ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آیا؟ مجھے مزہ تو ظاہر نزل اسلام کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے کام کرنے کا. وہ مجھے بہت سمجھاتے اور سکھاتے ہیں، ایک انہیں کی چیزیں جو ہیں وہی میں آج تک اپلائی کرتا ہوں اپنی ایکٹنگ میں بھی. اور حسن عسکری کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا کام کرنے کا، بہت ان کے ساتھ میرا ایک ایکٹر ڈائریکٹر کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، سے بہت زیادہ تھا میرا. اور ڈائریکٹرز میں اور ہیں کافی ہیں، لیکن یہ دو ان کے ساتھ میرا کافی اچھا رہا.
آپ کی اتنی فلمیں جو بھی ہیں کم ہیں زیادہ ہیں جو بھی ایک طرف رکھی ہیں اور اس میں سے آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی ایک فلم کو چن لیں تو آپ اپنی کون سی فلم یہ تو وہی سوال آپ نے کیا آپ کون سی اپنی فلم پسند ہاں ہے؟ ایک فلم چن لیں بات تو پھر وہی آتی چن لیں لیکن ہوتا ہے نا کیونکہ ہم آپ کی پسند دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی فلم آپ کو پسند ہے اپنی فلموں سے ہے اپنی فلموں جی میں سے اپنی فلموں میں سے ایک فلم چن لیں آئی تھنک مجھے پسند تو نہیں ابھی نہیں ہے لیکن میں چنوں گا اسے نہیں بھی تو بہت اچھی فلم لیکن مجھے وہ فلم بھی بہت پسند ہے بے قرار اس میں جو آپ نے فوٹوگرافر کا ہاں وہ مجھے بڑا سین اچھا لگتا تھا. یہ جہاں جاتے تھے واش روم میں دیکھا کبٹ کھولی بابرا کی تصویر ادھر دیکھو بابرا وہ ایک سین تھا وہ بڑا زبردست تھا. اچھا وہ فلم میں کچھ سین بابرا کے گھر کا لگ رہا تھا مجھے وہ بابرا کے گھر کی بھی کچھ شوٹنگ کی نہیں وہ جو گھر تھا نا وہ اندر جو گاڑی آتی ہے منگنی والے سین اچھا ہاں نہیں وہ ایک اور بابرا کی ہی فرینڈ ہے ان کا گھر میں جانتا تھا وہ ان کا وہ کینٹ میں وہ ہاں کیونکہ وہ بھی اسی طرح بابرا کے گھر کی طرح اس زمانے میں گھر ایک جیسے ہوتے تھے. میں نے کہا یار یہ تو وہی گھر لگ رہا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ. خیر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی آپ یہاں پر آئے میری چیزیں دیکھی اپنے خیالات کا اظہار کیا میں آپ کو بہت شکریہ نہیں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی جو ہے اتنی عزت دی اور بہت مجھے خوشی ہوئی یہاں کی اور میں دوبارہ انشاءاللہ ضرور آؤں گا اور آپ سے رابطے میں رہوں گا. مجھے بہت خوشی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کوئی سوال ہوگا تو پھر کبھی فون کر کے ضرور پوچھ اس کو دبا دیجیے گا.